بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ العزیز اسلامیات باب چہارم تعارف قرآن و حدیث جماعت 11ویں جماعت فرسٹ ایئر امتحان میں آنے والے اہم مختصر سوالات۔ باب چہارم میں 10 قرآنی آیات 10 احادیث ہیں اور تفصیلی سوال اس میں سے نہیں آتا۔ مختصر سوالات جو اکثر آتے ہیں اس میں سوال نمبر 1 ہے، شریعت اسلامی کے 4 بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں؟ شریعت اسلامی کے جو 4 ماخذ ہیں وہ قرآن حکیم، قرآن مجید، سنت نبوی، اجماع اور قیاس۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنے کی جگہ، اخذ کرنے کی جگہ، جہاں سے کوئی چیز لی جائے۔ اسلامی فقہ کے 4 بنیادی ذرائع ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں ان سے وہ مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید میں اس چیز کی کیا دلیل ہے، کیا حلت ہے یا حرمت۔ اگر وہ چیز قرآن مجید میں بھی نہیں مل پا رہی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے، اور ایسے ہی اجماع کی لغوی معنی ہوتے ہیں مجتمع ہونا، اتفاق ہونا۔ اس میں صحابہ کرام، تبع تابعین اور کسی بھی زمانے میں امت محمدیہ اور ان کی جو مجتہدین کی جو رائے تھی وہ اگر کسی شرعی مسئلے پر متفق ہو گئے ہوں اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ جیسے مثال کے طور پر افیون، بھنگ، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں صحابہ، تبع تابعین وغیرہ کے زمانے میں بھی نہیں تھیں۔ اب اس کی حلت یا حرمت کیا ہے تو اس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثل کی طرف لٹانا، کسی ایک شے کو اچھے اور برے دونوں پہلو سے دیکھنا، اس کا موازنہ کرنا قرآن حدیث کے مطابق، اور پھر شرعی حکم میں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس نتیجے پر پہنچنا۔ تو یہ عمل جو ہے قیاس کہلاتا ہے، اور علماء کرام جو ہے اس پر ایک حلت یا حرمت کی کہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس کی 4 بنیادی ماخذ جو ہیں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس کے بعد ایک اور جو سوال ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ اس میں 3 ہیڈنگز بنانی ہوتے ہیں، قرآن مجید کا لغوی معنی، قرآن مجید کے اصطلاحی معنی اور قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن کی لغوی معنی ہے پڑھنا، قرأ یقرأ قراءۃ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک تمام جتنے بھی انسان آئیں گے ان کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا وقتاً فوقتاً۔ شروع کی پہلی جو آیات ہیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور تعارف میں یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں،
اور 560 تقریباً رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 7 منازل ہیں، 87 مکی صورتیں ہیں، 27 مدنی صورتیں ہیں. یہ تمام تعارف میں لکھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید کی فضیلت میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے حدیث اور سنت میں فرق. حدیث اور سنت میں فرق. سب سے پہلے ہم حدیث کو پہچانیں گے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کے بعد اس کے فرق کے بارے میں بتائیں گے. اس سے پہلے ایک آسان سوال ہے، قرآن مجید کی 3 خصوصیات. قرآن مجید کی خصوصیات قرآن مجید کے بارے میں بتائیں گے. آخری کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک خصوصیات یہ ہیں. ایک حدیث جو ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ. یہ 3 جو ہے اس میں 30 نیکیاں ہوئیں. اور ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ جامع کتاب ہے. ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں قرآن کی وجہ سے وہ سب منسوخ ہیں. توریت، زبور، انجیل، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا. اس پر ایمان تو لائیں گے آسمانی کتابوں پر، لیکن عمل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید پہ کرنا ہوگا. اس کے بعد اگلا سوال بھی بہت آسان ہے. اسماء القرآن. اسماء اسم کی جمع ہیں. اسماء سے مراد نام، قرآن مجید کے نام. قرآن میں جو نام آئے ہیں وہ تقریباً 55 نام آئے ہیں. 55 ان میں سے کچھ نام لکھنے ہوتے ہیں، جیسے الفرقان. فرقان فرق سے نکلا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ایک نام اس کا یہ ہے الکتاب. الف لام میم ذالک الکتاب. الکتاب نام بھی ہے، اور الکتاب سے مراد ہے خاص کتاب، حقیقی کتاب. اس کے بعد اس کا ایک نام ہے قرآن مجید. مجید نام میں ہے المجید، بزرگی والی کتاب. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید میں نے بزرگی، تو مجید بولتے ہیں بزرگی. القرآن الکریم. الکریم عزت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا شخص ہوا ہے. تو قرآن مجید جو ہے الکریم عزت والی کتاب ہے. قرآن حکیم، حکمت اور دانائی والی باتیں اس میں ہیں. حکمت والا قرآن. المبارک، برکت والی کتاب، برکت والی. الشفا، اس میں روحانی شفا ہے، شفا والی کتاب. النور، روشنی والی کتاب. الہدا، ہدایت والی کتاب. البیان، واضح، جس میں ہر تعلیم واضح ہو، واضح کتاب. العلم، علم والی کتاب، معرفت والی کتاب. یہ کچھ نام لکھنے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اس کے میننگ بھی لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم سب سے پہلے ایک تو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، وہ بہت آسان ہے. مکی صورتوں میں کیا فرق ہے، مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائی جاتی ہیں. ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر
सन 10 हिजरी में मक्का में थे, उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई, और फिर सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप उम्रा करने गए थे, और इसके अलावा जो है जब फ़तह मक्का के मौके पर जो कुरानी आयत नाजिल हुई, हिजरत के बाद जो नाजिल हुई होंगी, जितनी भी नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं, और हिजरत से पहले मक्की, हिजरत मदीना से पहले तमाम जो कुरानी आयत नाजिल हुई, सूरतें नाजिल हुई, वो मक्की सूरतें कहलाई जाती हैं। और मदनी हिजरत मदीना के बाद मक्की सूरतों का जो अरसा है, नुज़ूल का अरसा मक्की 13 साल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत मिली, 13 साल मक्का में रहे बाद में, और 10 साल मदीना में। इसलिए मदनी सूरतों का जो नुज़ूल का ज़माना है वो 10 साल, और मक्की सूरतों की जो नुज़ूल का ज़माना है वो 13 साल। मक्की सूरतें जो है मुख्तसर हैं, और मदनी सूरतें लंबी सूरतें, तवील वाली सूरतें हैं, बड़ी सूरतें हैं। और मक्की सूरतों में ज़्यादातर जो है बुनियादी अक़ायद के बारे में, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत, ईमानियात है, ईमान मुफस्सल में तमाम चीज़ें, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मलाइका के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, किताब आसमानी किताबों के बारे में, और आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, और जो पुरानी जो है ना गुज़श्ता अक़वाम हैं उनकी भी वाक़यात बयान किए गए हैं। इसके अलावा मदनी सूरतों में ज़्यादातर अहकामात हैं, इबादात हैं, मामलात हैं, हुकूक हैं। मक्की सूरतों की तादाद 87 है, और मदनी सूरतों की तादाद 27 है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हदीस के बारे में, हदीस की तारीफ़। पहले हदीस पढ़ लेंगे, फिर सुन्नत के बारे में। और एक सवाल ये भी आता है कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। हदीस की तारीफ़, सबसे पहले हदीस की लुग़वी माने, फिर हदीस की इस्तिलाही माने, फिर हदीस की अक़साम। हदीस की लुग़वी माने हैं ख़बर या बातचीत। हदीस की इस्तिलाही माने हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं। अब ये जो इस्तिलाही माने हैं, असल में इसकी 3 अक़साम हैं, हदीस क़ौली, हदीस फ़िअली और हदीस तकरीरी। तो इन्हीं को क़ौली, हदीस क़ौली से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, फ़िअली, हदीस फ़िअली, अफ़आल, हदीस तकरीरी और तकरीर वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें जो है इस्तिलाही माने में बने। अब हदीस की जो 3 अक़साम है, हदीस क़ौली किसे कहते हैं। हदीस क़ौली से मुराद जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदायत या बात की हो, कौल फरमाया हो, फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हदीस फ़िअली क्या है। हदीस फ़िअली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी तरीका या काम जो आपने इख्तियार फरमाया हो, या कोई काम कर रहे हों और सहाबा ने देख लिया और उन्होंने ज़िक्र किया। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, या मिसवाक कर रहे थे, या आराम फरमा रहे थे, सोए हुए थे। अब ये जो भी अमल है किसी सहाबी ने देख लिया और वो ये फरमा रहे हैं रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और उन्होंने जो बात बयान कर दी वो हदीस फ़िअली है। हदीस तकरीरी क्या है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए। हदीस तकरीरी, इसमें ना ही कौल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ना ही कोई फ़िअल है, बल्कि सहाबा का कौल या सहाबा का फ़िअल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार फरमाया हो, खामोशी इख्तियार फरमाई हो, उसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। ये 3 किस्में बन गई, हदीस कौली, हदीस फ़िअली और हदीस तकरीरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुन्नत के बारे में। सुन्नत से क्या मुराद है। सुन्नत, इसकी 3 हेडिंग्स बनेंगी, सुन्नत के लुग़वी माने, सुन्नत के इस्तिलाही माने और सुन्नत की फजीलत। सुन्नत के लुग़वी माने होते हैं तौर तरीके, तरीक़ा, रास्ता,
اور شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ جو امور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں، وہ تمام، چاہے وہ نبوت سے پہلے ہوں، بعثت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، وہ سب کے سب جو ہے سنت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سنت کی فضیلت، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پر میری سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بھی میری سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب ہم ایک اور جو سوال اس میں ہے، حدیث اور سنت، جب ہمیں حدیث کے بارے میں کچھ معلومات ہوگی اور سنت کے بارے میں کچھ معلومات ہوگی تو اب حدیث اور سنت کے بارے میں لکھنا آسان ہو گیا۔ سب سے پہلے حدیث کی لغوی معنی لکھیں گے۔ حدیث کی لغوی معنی ہے خبر یا بات چیت، سنت کی لغوی معنی ہے راستہ یا طریقہ۔ حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، اعمال۔ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے بعد، نبوت کے بعد، بعثت کے بعد جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل ہیں، بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، تقاریر وغیرہ، وہ سب جو ہے نا حدیث میں شامل ہیں بعثت کے بعد۔ لیکن سنت میں بعثت سے پہلے کے بھی احوال شامل کیے جاتے ہیں اور بعثت کے بعد، دونوں، نبوت سے پہلے اور نبوت سے بعد، وہ سب سنت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے بارے میں جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 40 احادیث یاد کرے گا، مفہوم یہ ہے قیامت کے دن وہ علماء میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے سنت کے بارے میں فرمایا کہ جو ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آخری جو سوال ہے اس میں جو پیپر میں آتا رہتا ہے وہ ہے سیاہ ستہ، آسان سوال ہے۔ سیاہ صحیح کی جمع ہے اور ستہ عربی زبان میں 6 کو کہا جاتا ہے۔ تو سیاہ ستہ اصل میں احادیث کی 6 کتابیں ہیں جو سند اور روایت کے لحاظ سے مستند بھی ہیں اور معتبر بھی۔ ابھی 6 کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف، ترمذی، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ اب پہلی جو 2 ہیں بخاری اور مسلم، اس کے ساتھ صحیح لگائیں گے، صحیح البخاری اور صحیح المسلم۔ نمبر 3 پہ ہے ترمذی، ترمذی کے ساتھ جامع الترمذی۔ اور آخری جو 3 ہیں ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ سنن لگائیں گے۔ تو یہ سیاہ ستہ ہیں، بہت آسان ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے مزید۔ یہ 4 ماخوذ ہیں، قرآن حکیم، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی کرنی تھی کہ الحمدللہ اکثر نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے میں اسلامیات کے بہت سے لیکچرز جو وقتاً فوقتاً جو ہے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں ابھی تک جو ہے بہت سے MCQs جو 10 ایئر میں آتے رہتے ہیں، اور عقیدہ توحید کا تفصیلی سوال، عقیدہ رسالت کا تفصیلی سوال، اور اس کے علاوہ اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جیسے صدق کسے کہا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے، اور احترام قانون کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایفائے عہد، سچائی، امانت، والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، نماز کا تفصیلی سوال، روزے کا تفصیلی سوال، ملائکہ سے کیا مراد ہے، نفخ صور کسے کہتے ہیں، عقیدہ آخرت، قرآنی آیات، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، انبیاء کی خصوصیات،
وحی کی کیا کیا اقسام ہیں، عقیدہ ختم نبوت، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام، کرامن کاتبین، عقائد سے کیا مراد ہے، شرک کی اقسام، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، عمل صالح کی اقسام کون کون سی ہیں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، توحید کی اقسام، احادیث مبارکہ جو 10 ہیں وہ، اس کے علاوہ اخوت کے بارے میں، رحمت للعالمین کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، عقیدہ رسالت کی تفصیلی سوال، مختصر سوالات، عقیدہ آخرت، اور اس کے علاوہ اسلام کا تعارف، کلمہ طیبہ باعراب، 10 قرآنی آیات ان کی ترجمے، وحی اور وحی کی نزول کے مختلف جو طریقے ہیں، رسول و نبی میں فرق کیا ہے، عقیدہ آخرت کا تفصیلی سوال اور حج کا تفصیلی سوال، یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کی بھی جو ہے الحمدللہ بہت سے لیکچرز موجود ہیں، اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ سر نوید خالد کے چینل میں جا کے پلے لسٹ میں اردو اسلامیات کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ مستفید ہو جائیے۔ اگلا سوال جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے مختصر تعارف، اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور فضیلت۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا قرآن مجید کی جو ہے اسماء ہیں، اسماء القرآن، اس کے نام، اور ایک اور سوال یہ تھا قرآن مجید کی 3 خصوصیات، تو اس میں فضائل بھی لکھی جا سکتے ہیں، خصوصیات لکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے ایسے کالم بنا کر 4-5 باتیں جو ہے ایک دوسرے کی لکھ سکتے ہیں۔ حدیث کی تعریف، حدیث کی لغوی معنی، حدیث کی اصطلاحی معنی، اور حدیث کی جو 3 اقسام ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، اس کے بارے میں۔ سنت، سنت سے کیا مراد ہے، اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی فضیلت۔ اس کے بعد حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ بھی ابھی بتا دیا گیا ہے بہت ہی آسان الفاظ میں۔ اور اس کے بعد آخری سوال جو ہے سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے۔ کبھی کبھار MCQs میں امام بخاری کے مؤلف کا نام، صحیح مسلم کے مؤلف کا نام، ترمذی کے مؤلف کا نام، تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر انسان یاد کرے۔ بخاری کی جو رائٹر ہے، مصنف ہے، محمد بن اسماعیل البخاری، اور صحیح مسلم جو ہے وہ ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم رحمہ اللہ۔ جامع ترمذی، اصل نام ان کا ہے محمد بن عیسیٰ الترمذی، اور بیٹے کا نام عیسیٰ ہے تو ابو عیسیٰ۔ سنن ابو داؤد کے نام ہے ان کا سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ، اور امام ابو داؤد بھی کہتے ہیں۔ سنن نسائی، احمد بن علی، اصل نام ہے احمد بن علی النسائی، اور ابو عبد الرحمن۔ سنن ابن ماجہ، محمد بن یزید ابن ماجہ، اور بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ۔ تو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ اگر تھوڑا سا دھیان سے اس کو یاد کر لیا جائے تو یاد ہو سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور لازمی اپنے دوست احباب کو شیئر کیجئے اور کمنٹس اچھے کیے کریں، تاکہ ہمارا بھی جو ہے نا جذبہ بنے اور ہم آگے جو ہے بڑھتے رہیں، آپ بھی اس سے مستفید ہو جائیں، آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے۔ اور لائک لازمی کر لیا کریں، ایک چیز سے اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لائک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.